بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ اقتدار کی بھوک اور ہوس ایسی بیماری ہے جو بڑے بڑے عزت داروں اور شملے والوں کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ اس وقت بلوچستان سے خواتین، بچوں اور عام شہریوں پر مشتمل ایک بڑا لانگ مارچ اس وقت پاک پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے ہوتا ہوا اس وقت تونسا کے مقام پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور تونسا شہر سے ہزاروں لوگوں نے باہر نکل کر اس جلوس کا، اس لانگ مارچ کا استقبال کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان، جو کہ حقیقت میں محرومیوں، دکھوں اور زیادتیوں کی ایک طویل داستان ہے، میں بذات خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ کس طریقے سے بلوچوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق تک سے محروم رکھا گیا۔ بلوچوں کے حقوق کے نام پر یا بلوچستان میں ترقی کے نام پر وہاں کے سرداروں، میروں اور جاگیرداروں کو نوازا گیا، اور بدلے میں انہوں نے ریاست کے ٹھیکیداروں کو ہمیشہ اپنی بھرپور معاونت اور سپورٹ کا اعادہ کیا۔ آج کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کی زیادتیوں اور کمیوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت نگران وزیر اعظم کاکڑ ہو، سینٹ کا چیئرمین سنجرانی ہو، وزیر داخلہ بگٹی ہو، یا پھر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ہو، یہ سب کے سب بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بلوچ سرداروں، میروں اور بلوچستان کے نام پر سیاست کرنے والے ان سرمایہ داروں کا بلوچ عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک عام بلوچ شہری کی تو یہ حالت ہے کہ نہ اس کے پاس پینے کے لیے صاف پانی ہے، اور نہ ہی علاج کی بہت بنیادی سہولتیں ہیں۔ پنجگور، آواران، تربت، پسنی، گوادر، ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پینے کے پانی کے لیے میلوں سفر کرتے ہیں۔ جہاں ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، وہاں ان کے پاس غسل کرنے تک کے لیے پانی مہیا نہیں ہوتا۔ ان کے بچوں کو اچھے تعلیمی اداروں، جہاں پر ان کی بہتر تعلیم و تربیت کا بندوبست ہو، ان کی سہولت میسر نہیں۔ لیکن یہ بلوچ سردار اور یہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس وقت وہ جو بلوچ مارچ، جو کہ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہے، اس کو میڈیا سے مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچ سردار نہیں چاہتے کہ بلوچوں کے نام پہ انہوں نے جو ٹوپی ڈرامہ پچھلے 76 سال سے جاری رکھا ہوا ہے اس میں کوئی خلل پڑے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ یہ وہی سردار ہیں جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے، ان کے لیے گھوڑیاں پالی، ان کی خدمتیں کی، ان کے ساتھ وفاداریاں کی، اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ان کو اپنے کمیلوں سے نوجوان دیے جنہوں نے انگریز کی فوج کے لیے جنگیں لڑی، اور اسی وجہ سے ان کو لاکھوں ایکڑوں کی صورت میں بڑی بڑی زمینیں، جاگیریں اور علاقے دے دیے گئے، جہاں کے انسانوں کے جینے مرنے کے وہ ذمہ دار بن گئے۔ ناظرین، جس طریقے سے آج کل ان چند بھوٹ پالشیوں کو چور دروازے سے اقتدار میں لا کر قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بلوچ لیڈر ہیں، یہ بلوچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، بالکل اسی طرح دسمبر سن 1970 میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو تب بھی نور الامین نامی ایک شخص، وہ یقیناً کوئی جاگیردار یا سردار نہیں تھے، ایک نیک اور اچھے انسان تھے، لیکن انہیں بنگالی عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ انہیں بنگالیوں کے لیڈر کے طور پر قوم کے سامنے رکھا گیا، انہیں ایک وزیر اعظم کے عہدے پہ بٹھایا گیا، اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے تو بنگالیوں کو اقتدار کے سب سے اونچے منصب پر بٹھا دیا۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت وہ تھی جو 7 دسمبر سن 1970 کو انتخابات کے نتائج کی صورت میں آئی۔ ہم جب بھی بات کریں گے اور ہم اس بات کو انشاءاللہ کھولیں گے کہ آخر پاکستان کو دو لخت کرنے کے اصل مجرم کون سے ہیں،
وہ اصل عوامل، وہ اصل محرکات کون سے ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے والوں کو پاکستان سے جدا ہونے کا کڑوا سچ بولنے کی ہمت دی؟ جب 1970 کے انتخابات ہوتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ ایک مقبول ترین سیاسی پارٹی، جس کی قیادت مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے شیخ مجیب الرحمان کی، جو کہ بنیادی طور پہ زمانہ طالب علمی سے ڈھاکہ یونیورسٹی سے طالب علم رہنما کے طور پر سیاست میں آگے بڑھے، اور اس کے برعکس مغربی پاکستان میں بائیں بازو کی سوشلسٹ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی آزاد سوچ رکھنے والی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، جس کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو جیسا ایک بڑا سرمایہ دار جاگیردار کر رہا تھا، ایسا جاگیردار جو پچھلے کم سے کم 12-13 سال سے مسلسل اقتدار کے ایوانوں میں تھا۔ پہلے اس نے یحییٰ اور ایوب اور سکندر مرزا کے بہت پالش کیے، اور پھر اس نے یحییٰ کا اعتماد جیتا اور اس کا وزیر خارجہ بننا رہا۔ لیکن انتخابات کے نتائج تمام تر ظلم اور زیادتی اور ریاستی کوششوں کے باوجود وہ نہ آ سکے جو مغربی پاکستان میں بیٹھی ہوئی طاقتور اشرافیہ چاہتی تھی۔ اسمبلی کی کل سیٹیں 300 تھی، جن میں سے 162 سیٹیں مشرقی پاکستان اور 138 سیٹیں مغربی پاکستان کی۔ اس کے علاوہ مشرقی پاکستان سے 7 خواتین کی مخصوص نشستیں اور مغربی پاکستان سے 6 خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں۔ انتخابات کے دن ایک بڑا ٹرن آؤٹ سامنے آیا۔ قوم نے بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لیا، کیونکہ در حقیقت یہ ہماری آزادی کے بعد پہلے انتخابات تھے۔ ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ 1948 میں قائد اعظم کی وفات کے بعد سے ہی پاکستان کے ساتھ ایک ایسا گھناؤنا کھلواڑ شروع کیا گیا تھا اقتدار کا، جس میں کبھی جینا چھپٹی تھی، کبھی کوئی ایک دوسرے سے اقتدار چھینتا تھا اور دوسرا تیسرے سے چھینتا تھا۔ پھر 2 آمریتیں آئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 24 سالوں میں ایک بھی ایسا انتخاب نہیں ہو سکا جسے عوامی حمایت یا پذیرائی حاصل ہوتی، جسے آزاد یا شفاف انتخابات کہا جا سکتا۔ اس وجہ سے عوام کی بڑی تعداد نکلی اور تقریباً 63% ٹرن آؤٹ رہا، جو پاکستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا ٹرن آؤٹ تھا۔ مشرقی پاکستان کی 162 سیٹوں میں سے عوامی لیگ نے 160 سیٹیں جیتی اور مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے 75% ووٹ حاصل کیے۔ اس کے برعکس مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی نے 138 میں سے 81 سیٹیں جیتی۔ خواتین کی 6 سیٹیں عوامی لیگ کو ملی اور 5 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی، اور یہ عوامی لیگ 167 سیٹیں لے کر سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے طور پہ سادہ اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں پہنچی، جبکہ اس کے برعکس پیپلز پارٹی کے پاس محض 86 سیٹیں تھیں اور 18.6% عوام نے اس کو ووٹ دیا تھا۔ یہ ویسے ہی ہے کہ آج اگر سندھ کے اندر مسلم لیگ نون کو ایک بھی سیٹ نہیں ملتی یا خیبر پختونخوا میں ایک بھی سیٹ نہیں ملتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون سندھ میں یا وفاق میں حکومت نہ بنا سکے۔ اور یہی وہ ہماری بدقسمتی تھی، یہی وہ گندی اور گھناؤنی سوچ تھی، اقتدار کی وہ ہوس تھی، یہاں سے بنیادی طور پہ پاکستان کے 2 لخت ہونے کا آغاز ہوا۔ مغربی پاکستان کی جو طاقتور اشرافیہ تھی، جس کو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو لیڈ کر رہا تھا، یہ کہنا کہ یحییٰ خان اقتدار میں تھا، یہ در حقیقت خود کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا۔ یحییٰ خان کی حیثیت ایک محض پپٹ کی تھی، جس کو پیچھے سے کٹ پتلی کی طرح بھٹو کنٹرول کر رہا تھا۔ یحییٰ خان وہی سب کچھ کر رہا تھا جو بھٹو چاہتا تھا۔ بدقسمتی سے کچھ عرصے کے لیے بھٹو کی اسٹیبلشمنٹ میں جڑیں بہت گہری ہو گئی تھی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھٹو 8 سال جنرل ایوب کی کابینہ کا حصہ رہا، مگر بھٹو چونکہ چالاک اور شاطر انسان تھا، اقتدار کا انتہائی بھوکا تھا۔ جس طرح اس کے باپ نے
ہمیشہ طاقت اور عہدوں کے لیے پورے ہندوستان کی خاک چھانی، انگریزوں کے اور جوناگڑھ کے نوابوں کے جوتے سیدھے کیے، اسی طرح بھٹو نے بھی اسکندر مرزا اور ایوب کی خدمات صرف اور صرف اقتدار کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچنے کے لیے کی۔ اور جب بھٹو نے یہ محسوس کیا کہ ایوب خان اب کمزور پڑ رہا ہے، اس کی اقتدار کی چمک دمک ماند پڑ رہی ہے، تو اس نے بڑی چالاکی سے 1966 میں خود کو سے علیحدہ کیا، تاشقند کے رات بتانے کا نعرہ لگایا اور پاکستان پیپلز پارٹی بنا لی۔ مگر در حقیقت ذوالفقار علی بھٹو ایک انتہائی آمرانہ اور فرعونی سوچ کا حامل جاگیردار اور وڈیرا تھا، جو کبھی بھی ایک عام انسان اور پاکستانی کو نہ تو اپنے برابر سمجھتا تھا اور نہ ہی عزت و احترام کے لائق سمجھتا تھا۔ اس کے برعکس مشرقی پاکستان باشعور، تعلیم یافتہ اور بہتر فہم و فراست رکھنے والوں کا صوبہ تھا۔ خیر حقیقت تو یہ ہے کہ مجیب الرحمان کا ایک بڑے سیاسی لیڈر کے طور پہ ابھرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی گواہی تھی کہ مشرقی پاکستان کے لوگ حقیقی معنوں میں جمہوریت کے دلدادہ اور عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ پہ یقین رکھنے والے ہیں، جمہوریت پہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، جو ہم اگلے ولاگ میں اس پہ بات کریں گے، لیکن مجھے آپ خود سوچ کر بتائیں، ایک پارٹی کو 75% ووٹ مل رہے ہیں، اس پارٹی کے پاس 313 کے ایوان میں 167 سیٹوں کی روایت حاصل ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے 5 ممبر بھی عوامی لیگ کو حکومت دینے کے حق میں تھے۔ ایسے میں یہ کتنی بڑی زیادتی تھی کہ جب 7 کروڑ کو 5 کروڑ نے غدار قرار دے دیا۔ یہ تماشا 76 سال سے جاری ہے، اور جب تک پاکستانی قوم اپنی آزادی کے لیے نہیں نکلے گی، تب تک یہ ڈرامہ اور یہ ڈھکوسلا جاری رہے گا۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔